والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر ما بقوم حتى يغفروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اس دفعہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ کے سامنے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اسلام اور پاکستان کے عنوان پر اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. بعض دن تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، بعض دن قوموں کے لیے عزت اور وقار کا نشان ہوتے ہیں، بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ قومیں ان دنوں پر فخر کرتی ہیں. 14 اگست ایک ایسا ہی دن ہے جس پر پاکستانی قوم کو فخر ہے. اس دن ہمیں ظلم سے آزادی ملی، اس دن ہمیں کفریہ نظام سے آزادی ملی، اس دن ہمارے اسلاف کی محنتوں کا پھل سامنے آیا، اس دن شہیدوں کی قربانیوں کا پھل قوم کو نصیب ہوا. دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کو یہ جو یوم آزادی منایا جاتا ہے، یہ یوم آزادی منایا جانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے یہ ملک کیوں بنایا گیا. یہ سڑکوں پر جو ون ویلنگ کرنے والے نوجوان ہیں، انہیں نہیں پتا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا. یہ جو موجودہ بے حیائی اور فحاشی کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، انہیں نہیں خبر کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے. نئی نسل کو اپنے محسنوں کا تعارف کروانے کے لیے یہ دن منایا جانا چاہیے. ان قربانیوں کے اعتراف کے لیے جو قربانیاں دی گئیں تو آج ہم آزاد ہیں. یہ دن منایا جانا چاہیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں میں وہ آزادی کا جذبہ پیدا ہو، اس کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو.
پاکستان کیوں بنایا گیا؟ ہمارے اسلاف نے اس کے لیے جو بنیادی نظریہ پیش کیا وہ ہے دو قومی نظریہ. ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم. ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں. اگر مسجد کے ممبر سے یہ آواز بلند ہو کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہیں تو کتنا بڑا ظلم. تحریک پاکستان کے دور میں مسجد کے ممبروں سے یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم. قومیں مذہب سے نہیں بنتی، قومیں تو وطن سے بنتی. جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ایک قوم. جب یہ آواز مسجد کے ممبر سے بلند ہوئی، ایک خاص جماعت کے نمائندوں نے مسجد کے ممبروں سے کہا کہ چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسلمان ہے، جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندوستانی ہے، ایک قوم ہے. تو علامہ اقبال تڑپ اٹھے. اس وقت اقبال نے لکھا عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ سے دیوبند حسین احمد اینچے ہو الجبیس با مصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دین ہماؤز اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھول حبیس. اقبال کہتے ہیں قومیں جغرافیائی حدوں سے نہیں بنتی، قومیں روحوں کے رشتے سے بنتی. جس کا رشتہ ایمان مدینے والے سے قائم ہے وہ ہماری قوم ہے. جو حضور کا غلام ہے وہ ہماری قوم میں سے ہے، اور جو حضور کا غلام نہیں وہ ہماری قوم نہیں. با مصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دین ہماؤز اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھول حبیس. یہ فکر سب سے پہلے تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں پیش کی. پھر اس فکر کو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے تازہ کیا. علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فکر کا پہرا دیا ہے، اور پھر علامہ اقبال نے اسے پھیلایا ہے، اور قائد اعظم نے اسی کو بنیاد بنا کے کہا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم. اس دور میں مسلمان آزادی سے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے. بڑی عید کے موقع پہ گائے کی قربانی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ہندو ناراض ہوتے. آج بھی ہندوستان میں جا کے دیکھ لیں، مسلمان قصاب گائے کا گوشت نہیں بیچ سکتے. آج بھی ہندوستان جا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کے ہوٹلوں پہ گائے کا گوشت نہیں پکایا جاتا. ہندوؤں کی وجہ سے ہندو گائے کو ایک مقدس جانور سمجھتے. تو بڑی عید کے موقع پہ مسلمان قربانیاں نہیں دے سکتے، گائے ذبح نہیں کر سکتے. اب ہر آدمی میں گنجائش تو نہیں کہ بکرا لے کے قربانی دے، تو گائے کے ساتھ حصے ہوتے ہیں. مسلمان گائے والی قربانی دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ہندو ان پر ظلم کرتے تھے. اس کے علاوہ ہندوؤں نے مسجدوں کی بے حرمتی کی. خنزیر مر جاتا تو اس کا مردہ جسم اٹھا کے مسجدوں میں لا کے رکھتے تھے. ہندوؤں کے نزدیک خنزیر بھی مقدس جانور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض ہندو خنزیر کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں. گائے میں گھر میں گائے بدی ہوئی ہے، بھینس بدی ہوئی ہے، ساتھ ہی خنزیر بھی بنا. کئی ہندوؤں نے گھروں میں سور رکھے ہوئے ہیں. خنزیر کو بھی وہ ایک مذہبی مقام دیتے ہیں. بعض ہندوؤں کے نزدیک انسان 8 شکلیں بدل کے انسان بنا ہے، تو ان میں جو 6ویں شکل تھی وہ یہی خنزیر. اب وہ یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے کہ خنزیر مر جاتا تو اس کا مردہ جسم اٹھا کے مسجد میں رکھتے. مسلمان نماز پڑھنے آتے تو دیکھتے مسجد میں خنزیر کی لاش پڑی ہوئی. کتوں کو مسجد میں باندھ آتے.
اس موجودہ دور میں جب کہ ہندوستان اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہلاتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دہلی میں حضرت یوسف کرتار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، اس مسجد میں ان کے دیکھا کتے نے پیشاب کیا ہوا۔ اس کے علاوہ دہلی میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، کھڑکی مسجد اسے کہتے ہیں، بادشاہی قلعے کی طرح لگتی ہے، بڑی مسجد ہے، اس کے اندر گئے چمگادڑوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں اور کتے اس میں رہ رہے ہیں۔ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، خود میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ ہندوؤں نے مسجدوں کو مسمار کرنا شروع کیا۔ یہ تو اس دور میں واقعہ ہوا ہے کہ بابری مسجد شہید کی گئی، جہاں ہمارے آباء و اجداد سر سجدے میں رکھ کے تسبیحات پڑھتے تھے، وہاں انہوں نے گائے کا پیشاب بہایا ہے۔ گائے کا پیشاب بہا کے کہتے تھے ہم اس جگہ کو معاذ اللہ پاک کر رہے ہیں۔ گائے کا پیشاب بہا کے وہ کہتے تھے ہم اس جگہ کو پاک کر رہے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ تو یہ تو سیکولر اسٹیٹ میں ہو رہا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے تو ہندوستان سیکولر بھی نہیں تھا۔ اس دور میں کئی مسجدیں انہوں نے گرائیں۔ مسلمان آزادی سے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اس پر ہی بس نہیں بلکہ ہمارے آقا کریم کی بے ادبیاں ہوتی تھیں۔ راجپال نے کتاب شائع کی، جس راجپال کو غازی علم الدین نے قتل کیا۔ اسی طرح چکوال سے غازی مرید حسین انڈیا گئے اور ایک ڈنگر ڈاکٹر کو قتل کیا جس نے حضور کی گستاخی کی تھی۔ تو ہندو اپنے آپ کو پہلے درجے کا شہری سمجھتے تھے، مسلمانوں کو اپنا محکوم سمجھتے تھے، اس لیے وہ ہمارے آقا کریم کی گستاخیاں کر رہے تھے، بے ادبیاں کر رہے تھے۔ اور مسلمان اتنے مضبوط نہیں تھے کہ انہیں اس طرح روک سکتے۔ اب کوئی جوان اٹھتا اور گستاخ کو قتل کرتا اور خود تختہ دار پہ لٹک جاتا۔ اس پر ہی بس نہیں، اس سے بھی آگے ایک قدم اٹھایا ہندوؤں نے، شدھی تحریک شروع کی، سنگٹھن تحریک شروع کی، گورکل تحریک شروع کی، اور ان تحریکوں کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کو جبرن ہندو بنایا جائے۔ شدھی تحریک اٹھانے والے پنڈت نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہندوستان میں صرف ہندو رہ سکتا ہے، جو ہندو نہیں وہ کسی اور ملک میں چلا جائے۔ یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے، جس نے ہندوستان میں رہنا ہے ہندو بن کے رہنا ہے۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنے مسلمانوں نے افغانستان ہجرت کی، افغانستان چھوڑ دیا، افغانستان ہندوستان چھوڑا اور افغانستان چلے گئے۔ اس قدر ظلم کیے شدھی تحریک کے کارکنوں نے اور سنگٹھن تحریک کے کارکنوں نے۔ کہتے تھے ہندوستان ہندوؤں کا ہے، دو میں سے ایک چیز کو چھوڑ دو، ایک کو رکھ لو، یا اسلام کو رکھ لو یا اپنے وطن کو رکھ لو۔ جس نے مسلمان رہنا ہے وہ ہندوستان کو چھوڑ دے، کسی اسلامی ملک میں چلا جائے، اور جس نے ہندوستان میں رہنا ہے وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں جو اس تحریک کے متاثر تھے، جن پر ظلم کیے شدھی تحریک کے کارکنوں نے، اور انہوں نے ہندوستان چھوڑا۔ اس دور میں صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے، اور شدھی تحریک شروع کرنے والا جو پنڈت تھا، اس پنڈت کو آپ نے للکارا، کہا دنیا کے کسی شہر میں میرے ساتھ مناظرہ کر لو، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دین سچا ہے تو صرف اسلام سچا ہے۔ ہندو مذہب باطل ہے، ہندو مذہب جھوٹا ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے جب اس کو یہ چیلنج کیا مناظرے کا، پنڈت بھاگ گیا، آپ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ پھر یہ شدھی تحریک کچھ کمزور ہو گئی کیونکہ پنڈت آپ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے کہا دنیا کے کسی شہر میں بیٹھ کے چند منصفین بٹھا لو اور رسول اللہ کے اس غلام کے ساتھ مناظرہ کر دو، میں یہ ثابت کروں گا کہ ہندو مذہب جھوٹا ہے۔ اگر پوری دنیا میں اس وقت سچا دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ جب ہندو پنڈت آپ کے مقابلے میں نہیں آیا تو پھر وہ تحریک کچھ کمزور۔
رسول اللہ کی گستاخیاں، مسلمانوں کو جبرن ہندو بنایا جا رہا ہے. ان حالات میں ہمارے اسلاف نے سوچا اگر انگریز یہاں سے گئے اور ہندو قابض ہوئے تو یہ مسلمانوں کو ختم کریں گے، یہ اسلام کو مٹائیں گے. اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کریں. ابتدا میں اعلیٰ حضرت نے یہ فکر دی، آپ کے تحریروں میں یہ بات نظر آتی. حضرت صدر الفاضل نے اس فکر کا پہرا دیا. امیر ملت کی جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفیاء کے نمائندے، انہوں نے اس دور میں اس فکر کا پہرا دیا. شروع میں علامہ اقبال اور قائد اعظم ہندوؤں کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کے حامی تھے، لیکن جب قریب ہو کے انہوں نے دیکھا کہ ہندو ظالم ہیں، اندر سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو پھر علامہ اقبال بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، قائد اعظم بھی پیچھے. ان لوگوں نے قریب سے ہو کے دیکھا کہ ہندو ظالم ہیں اور وہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کریں. 14 اگست کا دن اس لیے بھی منایا جانا ضروری ہے تاکہ ان حالات کو ہم سمجھیں کیوں یہ ملک قائم کیا گیا. اس ملک کی بنیاد اسلام ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ آج اس نعرے کی مخالفت کرتے کہتے ہیں نہیں یہ نعرہ اس وقت نہیں لگا تھا، معاشی مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. میں کہتا ہوں یہی حقیقت ہے، ملک بنا تھا تو اسلام کے نام پر بنا. مسلمانوں نے قربانیاں دی تو دین کے لیے قربانیاں دی. ان محسنوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا. اس لیے بھی یہ یوم آزادی منایا جانا چاہیے تاکہ ہم ان قربانیوں کو یاد کریں. کیا خالی مطالبہ کیا اور ملک بن گیا؟ کیا ہندوؤں نے اور انگریزوں نے پلیٹ میں رکھ کے یہ ملک تحفہ دے دیا؟ نہیں. کتنے سہاگ گزرے ہیں، کتنے ماؤں کے جوان بیٹے ان کے سامنے ذبح کیے گئے. کتنی ہماری مسلمان بہنوں نے کنووں میں اور نہروں میں چھلانگے لگا کے جان دے دی پر ہماری عزت بچائی. وہ لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے نا پاکستان، ان سے کبھی واقعہ سنے تو میں نے جتنے لوگوں سے سنے وہ تو بیان کرتے ہوئے رو کہ ہم کس طرح ہندوستان سے یہاں آئے، کیا حالات تھے. آج ہمارے نوجوان جدید میڈیا سے متاثر، انہیں پتہ ہی نہیں کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا گیا ہے، کیا حالات تھے جن حالات میں یہ ملک قائم کیا گیا. قدر کریں، شکر کریں، اللہ نے آزادی عطا فرمائی. ہمارے ایک دوست کراچی میں یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں ایک طالب علم بڑی مخالفت کرتا تھا، سر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی، کیا فائدہ ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پاکستان بنانے کا، الٹا نقصان ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑا سمجھایا پر وہ آگے سے بڑی الٹی دلیلیں دے گا، نہیں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں پاکستان بنانے کا. کہتے ہیں میں دلیلیں دے دے کے ہار گیا، اس نے نہیں بات مانی. ایک دن وہ میرے پاس آیا تو بڑا پریشان تھا. وہ کہنے لگا سر آپ جو کچھ کہتے تھے وہ ٹھیک تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں. میں نے کہا تیرا ذہن کیسے بدلا ہے؟ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک تصویر نکالی اور وہ تصویر ٹیبل پہ میرے سامنے رکھی. کہنے لگا اخبار میں یہ تصویر میں نے دیکھی ہے تو میرا ذہن بدل گیا. اس تصویر میں کیا تھا؟ ہندوستان احمد آباد میں مسلمانوں کے خلاف فسادات ہو رہے تھے، مسلم کچھ فسادات ہو رہے تھے، ہندو مسلمانوں کو ذبح کر رہے تھے، مسلمانوں کو بے آبرو کر رہے تھے. ایک بوڑھا شخص، ایک بوڑھا باپ، اس کے پیچھے اس کی جوان بیٹیاں کھڑی، زمین پہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے ان ہندو سپاہیوں سے کہہ رہے
کہ میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو، میری ان بیٹیوں پر رحم کرو. اور ہندوؤں سپاہیوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور وہ مار رہے ہیں اس بوڑھے کو. اس کی آنکھوں میں جو حسرت ہے اس تصویر میں دکھائی گئی کہ ایک بوڑھا شخص ہاتھ جوڑ کے ہندو سپاہیوں سے معافی مانگ رہا ہے اور کوئی اس کی بیٹیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کو کھینچ رہے ہیں، اور یہ بوڑھا ہاتھ جوڑ کے ان سے معافیاں مانگ رہا ہے، مجھے بے آبرو نہ کرو، میرے اوپر رحم کرو. وہ طالب علم کہتا ہے یہ تصویر میں نے دیکھی تو سوچا اگر آج ہم ہندوستان میں ہوتے تو ہمارا بھی یہی حال ہے. غلامی کتنی بڑی مصیبت ہے، پوچھے فلسطین کے مسلمانوں سے، پوچھے برما کے مسلمانوں سے. چند مہینے پہلے برما میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، دنیا میں کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی، مسلمان ملکوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی. شکر کریں آپ آزاد ملک. غلامی کتنی بڑی مصیبت ہے. غلام قوموں سے پوچھیں کہ غلامی میں کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، غلامی میں انسان کتنا بے آبرو ہوتا ہے. آپ اپنی عزتیں لے کر، اپنی بہنیں اور بیٹیاں لے کر ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی عزتیں لے کر کسی ملک میں غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے. آپ اپنی بہنیں اور بیٹیاں لے کر ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم آج بھی ہو رہا ہے اسے سن کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. احمد آباد میں یا گجرات ہندوستان میں مسلمانوں کے گھر کس طرح جلائے گئے، کس طرح انہیں بے آبرو کیا گیا، کس طرح ان پر ظلم و ستم کیے گئے. مسلمانوں پر اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے بند ہیں. 9ویں گریڈ تک مسلمان جا سکتے ہیں، آگے نہیں. اگلی جو ملازمتیں ہیں وہ ہندوؤں کے لیے. مسلمان بڑے کاروبار نہیں کر سکتے، بڑے کاروباروں پہ ہندو بنیے کا قبضہ ہے. مسلمانوں کو نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کا میں خود مشاہدہ کر کے آیا ہوں. کئی ہندوستانی مسلمانوں سے گفتگو ہوئی ہے، پڑھے لکھے نوجوان بڑی ملازمتوں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ بڑی ملازمتیں، وہ اعلیٰ گریڈ ہندوؤں کے. آج ہم تیسرے درجے کے شہری بن کے رہ رہے ہوتے اگر یہاں ہندو موجود ہوتے. اگر یہاں ہندو ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. کبھی ہندوستان کے مسلمانوں کا حال پڑھ کے دیکھیں. اس لیے شکر کریں کہ اللہ نے آزادی عطا فرمائی، اس نعمت کی قدر کریں. آج ہمیں اس کی قدر نہیں. ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، صرف دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں. یوم آزادی گزرا، کسی نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے. شکرانے کے 2 نفل، ماشاءاللہ. میں نے کہا ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، آج کم از کم شکرانے کے 2 نفل تو پڑھے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محسنوں کو جنہوں نے قربانیاں دے کے آزادی دلوائی، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک قائم ہوا، آج ان محسنوں کو بھی ایصال ثواب کریں. جمعے کے بعد ہم اجتماعی طور پر انہیں ایصال ثواب کریں. وہ ہمارے محسن ہیں جو راتوں کو جاگتے رہے. ہم ان کے رت جگوں کا بدلہ نہیں دے سکتے. جو سفر کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے، لڑتے رہے ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ، کیوں؟ اس خطے میں اسلام کا مستقبل محفوظ ہو جائے. ان مجاہدین تحریک کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. آج ہم ہزاروں سلام پیش کرتے ہیں ان شہیدان تحریک پاکستان کو، ان مجاہدین تحریک پاکستان کو اور ان قائدین کو جو ہماری آزادی کی جنگ لڑتے رہے. اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام بھی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کریں. لندن میں بیٹھا ہوا ایک عالمی غنڈہ، وہ کہتا ہے قائد اعظم شیعہ تھے. قائد اعظم کے باپ دادا کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم کی اولاد میں سید عبد الرزاق جیلانی، انہوں نے قائد اعظم کے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا تھا. اور قائد اعظم کی بیوی کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ مولانا شاہ من نورانی کے تایا مولانا نذیر احمد صدیق
پیچھے ادا کی. قائد پاکستان بنا تھا 27 رمضان. 14 اگست اس دفعہ کس تاریخ کو اسلامی مہینے کے اعتبار سے 27 رمضان. تو پہلی نماز عید قائد اعظم نے مولانا شاہ امن نورانی کے والد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے پیچھے ادا کی. حضرت عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ قائد اعظم نے ان کے پیچھے پہلی نماز عید ادا فرمائی. اور جمعے کی نماز اکثر وہ مولانا نذیر احمد صدیقی کے پیچھے پڑھتے تھے. اور یہ مولانا نذیر احمد صدیقی صحیح العقیدہ سنی مسلمان. قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ جب ہم لاہور گئے 1940 میں تو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ داتا دربار پہ حاضری کی. فاطمہ جناح نے یہ لکھا ہے. محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں جب ہم لاہور گئے 1940 میں تو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ داتا دربار پہ حاضری کی. اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی کوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تو قائد اعظم کی ملاقاتیں کوئی ٹھکی چھپی نہیں. امیر ملت کس طرح قائد اعظم سے ملتے رہے ہیں. کشمیر میں ملاقات ہوئی ہے, سیالکوٹ میں ملاقات ہوئی ہے. امیر ملت انہیں تحفے دیتے رہے ہیں. اگر قائد اعظم صحیح العقیدہ نہ ہوتے کبھی امیر ملت جیسا مرد کامل انہیں تحفے نہ بھیجتے. قائد اعظم عاشق رسول جو یہ کہے کہ قائد اعظم معاذ اللہ کسی گستاخ صحابہ کی طرف نسبت کرے وہ قائد اعظم کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں, ان کی شخصیت کو برباد کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کے گستاخ تھے, وہ رسول اللہ کے بے ادب تھے. میں کہتا ہوں وہ تو رسول اللہ کے عاشق تھے. قائد اعظم جب قائد اعظم یورپ میں گئے ہیں لا کی ڈگری کے لیے, بڑے کالج دیکھے, کوئی کالج نہیں پسند آ رہا, کسی کا سلیبس نہیں پسند آ رہا. ایک کالج دیکھا لنکن, اس کے مین گیٹ پہ دنیا کے بڑے بڑے قانون دانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے قانون دان اور قانون ساز کون سے افراد گزرے ہیں. سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ لکھا ہوا ہے محمد پیس بی اپان اللہ. دوست نے کہا تمہیں تو کوئی کالج ہی نہیں پسند آتا, محمد علی جناح یہ کالج کیسے پسند آ گیا؟ قائد اعظم نے کہا اس کے مین دروازے پہ میرے رسول کا نام لکھا ہوا ہے, میں جب بھی یہاں سے گزروں گا حضور کا نام میرے سر پہ سایہ کرے گا. اس کے مین گیٹ پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے. نام مصطفیٰ کا ادب کیا, گئے تھے تو محمد علی جناح تھے, آئے ہیں تو قائد اعظم بن کے آئے. رسول اللہ کا ادب کرنے والے, حضور پہ درود پڑھنے والے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ کہا میں نے گن کے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا. علامہ اقبال صوفیاء کے پاس بیٹھنے والے, قائد اعظم بزرگوں کے پاس صوفیاء کے. قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے مائی بردر اس کتاب کے اندر فرمایا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ میری والدہ میرے بھائی کو پیر حسن شاہ کے مزار پہ لے کے جاتی تھی. میری والدہ میرے بھائی محمد علی جناح کو پیر حسن شاہ کے مزار پہ لے کے جاتی تھی. یہ پیر حسن شاہ کون؟ قائد اعظم کے جو آبا و اجداد تھے ان کو کلمہ پڑھایا ہے تو سلسلہ قادریہ کے بزرگوں نے پڑھایا ہے, حضور غوث اعظم کی اولاد نے پڑھایا ہے. اور آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں ایک شخص تھے جن کو لوگوں نے نہیں پہچانا. لوگ انہیں مجلس عاملہ کا ایک سیاستدان رکن سمجھتے رہے, پر اہل نظر جانتے تھے کہ اس شخص کی ڈیوٹی حضور غوث اعظم نے لگائی ہے اور یہ وقت کا ابدال ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تم نے محمد علی جناح کی تربیت کر دی. آل انڈیا مسلم لیگ کے مجلس عاملہ میں حضرت غازی صاحب غازی ان کا نام تھا, آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن تھے, وقت کے ابدال تھے اور اپنے آپ کو دنیا داری کے لباس میں چھپا رکھا. اللہ نے
حقیقت میں وہ منصب ابدال پر فائز اور ان کی ڈیوٹی بھی حضور غوث اعظم نے لگا رکھی تھی کہ اس شخص سے ہم نے کام لینا ہے، محمد علی جناح سے ہم نے کام لینا ہے، تم نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کے دل میں دین کی محبت ڈالنی ہے۔ تو آج دو گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے۔ دوسرا اپنے محسنین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات جس پر گفتگو سمیٹنا ہوں، اب دامنے وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، یوم آزادی پر ہمیں یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ جس مشن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون پیش کیا تھا، لاکھوں قربانیاں ہوئی تھیں، ہم اس مشن کو زندہ رکھیں گے۔ چند لوگ ہی بولیں، نہیں ارادہ تو نہ بولے تب اگر ارادہ ہو۔ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے؟ 66۔ جو قوم 66 سالوں میں اپنی قومی زبان کو دفتری زبان نہیں بنا سکی، اس قوم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری دفتری زبان آج بھی انگریزی ہے، عدالتی زبان آج بھی انگریزی ہے، جیسا فیصلہ لکھتے ہیں انگریزی میں، دفتروں میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ آج بھی انگریزی ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہندوؤں نے مختلف تحریکیں شروع کی تھی، شودی تحریک، سنتن تحریک، ان میں ایک تحریک تھی گورکل تحریک۔ اس کا مقصد تھا تعلیمی ادارے بناؤ اور تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کے بچوں کو ہندو بناؤ۔ کاش کسی دل تک میری یہ آواز پہنچے۔ ان ہندوؤں نے کہا تعلیمی ادارے بناؤ، گورکل تحریک کا یہ مقصد، اور مسلمانوں کے بچے ان سکولوں میں داخل ہوں تو ان کو ہندو بناؤ۔ میں نے تاریخ کا جب یہ ورق پڑھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا، کاش میری قوم آج بھی بالغ نظر ہوتی، کیونکہ آج بھی ہمارے ملک میں کتنے سکول ایسے ہیں جو یہودیوں نے بنائے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو اسلام سے دور کرو۔ آج بھی ہمارے ہاں، میں یہ نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھیں سیکھیں، اس پر عبور ہو، لیکن خدا را یہ تو سوچیں ہماری قومی زبان کون سی، ہمارے دفتروں میں زبان کون سی ہے۔ دفتروں سے مراد یہ نہیں کہ وہاں افسر اور نوکر کون سی بولتے ہیں، لکھنے کاغذات میں کون سی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر عطا فرمائے۔ درد کا ایک باب ہے جو میری آنکھوں کے سامنے کھل گیا، پر وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں تو جب سڑک سے گزرتا ہوں کہ بیوٹی پارلروں پر دولہے بنے ہوئے دیکھتا ہوں اور ان کے سروں پہ بنارسی پگڑیاں اور راجستھانی پگڑیاں دیکھتا ہوں تو مجھے بال ٹھاکرے کا ایک بیان یاد آتا ہے۔ بال ٹھاکرے نے یہ بیان دیا تھا، پاکستانیوں تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، تم کہتے ہیں کہ ہم الگ قوم ہیں، مسلم ہندو الگ قوم ہیں، تمہارے دولہے ہماری پگڑیاں پہنتے ہیں۔ یہ دولہے جو پگڑیاں پہنتے ہیں نا، یہ مختلف رنگوں کی اور مختلف ڈیزائنوں سے باندھی ہوئی، یہ ہندوؤں کی بنارسی پگڑیاں اور راجستھانی پگڑیاں اگر آپ نے باندھنا ہے تو پھر امامہ شریف باندھ لیں، سفید رنگ کا باندھے، سبز رنگ کا باندھے، کالے رنگ کا باندھے۔ یہ دولہے مختلف رنگوں کی جو پگڑیاں باندھتے ہیں، اس پر بال ٹھاکرے نے کہا تھا پاکستانیوں شرم سے ڈوب مرو، تمہارے دولہے تو ہماری پگڑیاں پہنتے ہیں اور تمہارے جوان ہمارے دن مناتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کون سا دن پاکستانی مناتے ہیں جو ہندوؤں کا ہے؟ اس نے کہا بسنت، ہندوؤں کا دن ہے اور مسلمان مناتے ہیں۔ حقیقت رائے ایک ہندو تھا، اس نے گستاخی کی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو سزائے موت دی گئی۔ اس کی یاد میں لاہور کے اندر ایک ہندو نے میلے کا انعقاد کیا، اس میلے میں پتنگیں اڑائی جاتی تھی اور وہ دن آج مسلمان بھی منا رہے ہیں۔ بسنت ہم منائیں اور راجستھانی پگڑیاں ہم باندھیں، ہندوستان کا کلچر ہم اپنائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی اور غیرت مند قوم۔
قومی زبان کو بچا سکے، نہ ہم قومی لباس کو بچا سکے، نہ قومی فکر کو بچا سکے. قومی فکر ہی نہیں آج ہمارے اندر. وائے ناکامی کے ہدائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اس دفعہ تو ہم ایسے موقع پر یوم آزادی منا رہے ہیں جب ہندوستان ہمیں جنگ کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اخبارات پڑھ کے دیکھیں، ہندوستان ہمیں جنگ کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ مسلط نہیں ہوگی. میری بھی دعا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو. جنگ کا لفظ بولنا آسان ہے، پر جنگ میں سے گزرنا بڑا مشکل ہے. جنگ کھیڑ نہیں زنانی نہ لفظ بولنا بڑا آسان ہے جنگ، اور اس میں سے گزرنا بڑا مشکل ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، مذاکرات کے ذریعے بات طے ہو. لیکن اب وقت ایسا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی ہندوستانی لیڈر کو خود ہی وہ قتل کر کے پاکستان کے ذمے لگا دے. کسی ہندوستانی لیڈر کو قتل کر کے ذمے پاکستان کے لگا دے، پاکستان نے قتل کیا اور پھر پاکستان پہ چڑھ دوڑے. اصل مسئلہ یہ ہے، امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے. جنرل ضیاء الحق نے اور جنرل اختر نے پالیسی بنائی تھی کہ جب ہم افغانستان سے فارغ ہوں گے تو پھر ہم کشمیر لیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، گوادر بن رہی ہے، گوادر بندرگاہ. گوادر بندرگاہ بن گئی تو بنگلہ دیش بھی پاکستان میں شامل ہو جائے گا. بنگلہ دیش واپس آ جائے گا پاکستان میں انشاءاللہ. ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن بنگلہ دیش پاکستان میں واپس آئے گا. بس گوادر بندرگاہ بن لے گے، پھر دیکھیں پاکستان کتنا بڑا ملک بنتا ہے. پاکستان نہیں ٹوٹے گا، پاکستان بڑا ملک بنے گا. جب یہ گوادر بندرگاہ بن گئی پھر بنگلہ دیش بھی واپس آ جائے گا. پاکستان میں معاشی ترقی بڑھ جائے گی. ہندوستان والے سوچتے ہیں اگر ہم یہ پاکستانی افغانستان سے بھی فارغ ہو گئے اور گوادر بندرگاہ بھی بن گئی تو پھر ہماری خیر نہیں. گوادر بندرگاہ بننے سے پہلے ان پر جنگ مسلط کرو. اس کے لیے وہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. وقت نہیں میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں، صرف اتنا کہوں گا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایٹم بم پہ اعتماد نہیں، ہمیں اللہ کی مدد پہ اعتماد ہے. ہم اس وقت بھی ہندوؤں سے نہیں ڈرتے تھے جب ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا. ہم اس وقت بھی ہندوؤں سے نہیں ڈرتے تھے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بس یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یوم آزادی منانے کا تقاضا ایک تو شکرانے کے نفل پڑے، محسنین کو، مجاہدین اور شہیدان تحریک پاکستان کو ایصال ثواب کریں، اور تیسرا آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں تاکہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان کہلائیں اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو ادھر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. حضور کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف میدان احد میں جب حضور پہاڑ کے پہلو میں جا کے تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام حضور کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی زخم صاف کر رہے ہیں. ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کدھر ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف تو دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد تو کئی کافر تلوار لے کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ فرشتے کافروں سے لڑتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا عبد الرحمن بن عوف کی طرف، دیکھا وہ ایک کافر سے لڑ رہے ہیں اور 6 لاشیں پاس پڑی ہوئی، 7ویں لاش اس کافر کی گری. جناب عبد الرحمن بن عوف سے میں نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف آپ نے کتنے کافروں کو قتل کیا ہے؟ کہا 2 کو تو میں نے قتل کیا ہے، یہ 5 کس نے قتل کیے ہیں مجھے نظر نہیں آیا. حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ فرشتے لڑتے ہیں کافروں کے ساتھ، فرشتے مدد کو کرتے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو ادھر سکتے ہیں گردوں سے
تشریح اور زیادہ تشریحات ان کی نہیں کر سکا. آج ہم نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ اپنے محسنین کو اصحال ثواب کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ختمات اور درود شریف پڑھ کے اس میں شامل ہوں. وما علینا الا البلاغ.